یہ آپ کے حکیم سعید صاحب نے دیے تھے. دیکھیں 20-22 سال پہلے حکیم سعید صاحب کی کیا دشمنی تھی عمران خان سے، کیا، اور دونوں کا شعبہ بھی نہیں تھا کہ چلیں جاوید میاں یہ جملہ کہہ رہے ہوتے، محسن حسن خان یہ جملہ کہہ رہے ہوتے، یا آپ کے کیا کہتے ہیں اس وقت جو موجود دوسرے ظہیر عباس یہ جملہ کہہ رہے ہوتے، یا پھر آپ کے جو ہے وہ ماجد خان یہ جملہ کہہ رہے تھے. تو چلیں ان کے اختلافات تھے کرکٹ کے حوالے سے، لیکن ایک ایسا شعبہ اور ایک ایسا شخص جس کے بارے میں جس کی بڑی عزت تھی پاکستان میں، حکیم سعید صاحب کی، اور ان کا شعبے سے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں لیکن ایک بہت محب وطن پاکستانی تھے، بڑے دین اسلام کے بڑے پیروکار تھے، اور ان کی ساری خدمت پاکستان کی خدمت کرتے گزر گئی. وہ شخص جو بہت ہی پیٹریوٹک پاکستانی تھا، اس نے 22 سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو لانچ کیا جا رہا ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور اس شخص کی لانچ کرنے میں پوری یہودی دنیا جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسے شخص کو لانچ کیا جائے. دوسری عظیم شخصیت جس کے ایک گفتگو پر ہماری سوچ ایسی ہوتی ہے کہ ہم یقین کریں، کیونکہ وہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور ان کی گفتگو اور معلومات اور ان کی شخصیت عزت کے قابل ہے. مخالفین بھی ان کی عزت کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور اس پائے کا جیت علماء ابھی تک ہم نے تو نہیں دیکھا جب سے، حالانکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. تو انہوں نے بھی بہت پہلے کہہ دیا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ ایک کرکٹر جو ہے وہ جو کرکٹ کے اس کے اوپر آ چکا ہے اور ستارہ چمک رہا ہے، اور اس کو یہودی ایجنٹ کیپچر کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اب اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. اب یوتھیاز جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے اس جملے کو کہتے ہیں، زور دیجئے کہ وہ ایک چمکتا ستارہ تھا. ارے بھائی، ہم جب انہوں نے کہا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ چمکتا ستارہ تھا. جاوید میاں بھی ایک چمکتا ستارہ تھا، عمران خان بھی ایک چمکتا ستارہ تھا، آپ کے محسن حسن خان بھی ایک چمکتا ستارہ تھا، ظہیر عباس بھی ایک چمکتا ستارہ تھا. لیکن یہودیوں نے پوائنٹ کس کو دیا، یہودیوں نے کیپچر کس کو کیا؟ ان کو پتا تھا کہ جاوید میاں سے وہ پاکستان کے خلاف کام نہیں لے سکتے، ظہیر عباس سے نہیں لے سکتے، اسی طرح محسن حسن خان سے نہیں لے سکتے. تو جس سے لے سکتے ہیں اس چمکتا ستارے کو انہوں نے پکڑ لیا. تو یوتھیاز چمکتا ستارہ کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اس چمکتا اس ستارے کو جب یہودی ایجنٹ نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. یہاں سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس چمکتا ستارہ کو یہودیوں نے کیپچر کر لیا اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اب وہ ایک یہودی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. اب آئیے آپ اس کے بعد کرسٹوفر تھامس، میں ہمیشہ کہتا ہوں، بلکہ میں تو پروف بھی دیتا ہوں اس کا، کہ جناب دی ٹائمز کا ساؤتھ ایشیا کراسپونڈنٹ تھا. اس نے 1996 12 دسمبر، میں ڈیٹ دیتا ہوں، کہ اس پہ اس نے اپنے اخبار میں لکھا کہ عمران خان صاحب کو ایک یہودی بزنس مین جس کا نام گولڈ اسمتھ تھا، جو ان کے سسر بنے، وہ اربوں روپے دیا ہے آپ کے الیکشنز کے لیے اور پارٹی فنڈ میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ یہودی ایک بزنس مین جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو یہودیت یعنی یہودیوں کی اس سوچ کو جس میں دین اسلام کی تباہی، مسلمانوں کی تباہی، ایسے ملک کی تباہی جو اسلام پہ چلتے ہیں ان کی تباہی کا وہ منبع ہے، وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے. گولڈ اسمتھ، یہودی تو بہت سے ہیں، یہودیوں میں بہت سی دو بھی آپ کا سلسلہ آتا ہے، ایک ایکسٹریمسٹ آتے ہیں اور ایک ایسے آتے ہیں جو نارمل ہیں. تو یہودی تو بہت سارے ہیں، لیکن وہ یہودی جو کہ آپ کے مسلمانوں کا دشمن ہے، جس کا مقصد اور عمل اسلام کو تباہ کرنا ہے، مسلمان کو تباہ کرنا ہے، اسلامی دنیا کو تباہ کرنا ہے، وہ ہے گولڈ اسمتھ. وہ اس لحاظ سے مشہور ہے، تو اس نے آپ کو پیسہ دیا. ایک عام یہودی نے پیسہ نہیں دیا.